تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پیچھے جو جتنے بھی تعلق بیان کیے گئے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو التفات ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ التفات کسے کہتے ہیں کہ کلام کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جانا۔ بیان چل رہا تھا خطاب کا اور لے آ گئے پھر تکلم کی طرف، متکلم کا چل رہا تھا پھر غیبوبت کا لائے گئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تمہیں جو ہے عزم و صمم کر لیں تو کیا کرو؟ اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ہونا یہ کیا چاہیے تھا؟ علیہ، تو یہاں پر تکلم کا طرف آنا چاہیے تھا، یہاں عدول کیا گیا علی اللہ پر۔ اب یہ سکاکی فرماتے ہیں یہاں پر اسی طرح دیکھیں الہی عبدک العاصی عطا کا، یہاں پر بھی دیکھیں یہاں الہی انا آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں عدول کر لیا گیا کس کی طرف؟ عبدو کا کی طرف، اور عبد کیا ہے؟ غائب کے درجے میں ہے، غیبوبت کی طرف ہو گیا۔ تو سکاکی اب یہاں فرماتے ہیں قال سکاکی ھذا غیر مختص بالمسند الیہ، یعنی یہ کیا چیز؟ یعنی کلام کو ایک اسلوب سے دوسرے طرف لے جانا۔ آپ دیکھیں نا اسلوب کی طرف لے گئے فَإِذَا عَزَمْتَ، اللہ فرما رہا ہے جب تم عزم صمم کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَيَّ ہونا چاہیے تھا، یہاں چینج کر کے علی اللہ ہو گیا۔ اسی طرح الہی عبدک العاصی خود فرما رہے ہیں تو کہنا چاہیے تھا انا عطا کا، یہاں چینج کر دیا گیا تکلم سے غیبوبت کی طرف۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے چینج کرنا یعنی کلام کو ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف لانا، ھذا غیر مختص بالمسند الیہ، یہ صرف مسند الیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف مسند الیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ولا بہذا القدر، اور نہ ہی اتنی مقدار کے ساتھ ہے جو آپ نے دیکھا الہی عبدک العاصی، اسی ساتھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بل کل من التکلم والخطاب والغیبوبت مطلقاً، بلکہ تکلم خطاب اور غیبوبت میں سے مطلقاً ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے مثال دیکھی کون سی دی؟ الہی عبدک العاصی، یہاں جو تھا تکلم سے جو ہے غائب کی طرف آیا، صحیح ہے نہیں؟ عطا کا تیرے پاس آیا ہے، تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک مثال پہ اکتفا نہ کرے بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تکلم سے خطاب کی طرف، خطاب سے غیبوبت کی طرف 6 صورتیں نکلتی ہیں التفات کی، کتنی؟ 6 صورتیں نکلتی ہیں۔ تو یہ صرف مسند الیہ میں ہی خاص نہیں ہے بلکہ مسند الیہ کے علاوہ میں بھی پایا جاتا ہے یہ کلام کو اسلوب، بلکہ جاری ہوتا ہے مسند الیہ کے علاوہ میں بھی۔ جیسے آپ یہاں دیکھیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یہ مسند الیہ تھوڑی ہے، اس کے علاوہ میں جاری ہوا۔ اسی طرح یہ خاص نہیں ہے صرف اسی مثال کے ساتھ، کون سی؟ انا عبدک العاصی والی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے اتنی مقدار کے ساتھ، بل جاری ہوتا ہے تکلم خطاب اور غیبوبت سے مطلقاً، ینقل الی الآخر، جو دوسرے کی طرف کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کتنی بنیں گی؟ 6 قسمیں بنیں گی۔ کیا کلام کو منتقل کیا جائے تکلم سے خطاب کی طرف یا غیبوبت کی طرف، ایک ہو گئی، یا خطاب سے تکلم کی طرف یا غیبوبت کی طرف 2 گئیں، یا غیبوبت سے تکلم اور خطاب کی طرف۔ تو 6 صورتیں اس طرح سے نکلیں گی، صحیح ہے؟ یہاں مثالیں سب کی پیش کر رہے ہیں بہت ساری آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر ایک چیز مشہور چیز بیان کر رہے ہیں آپ کے کہ التفات کی تعریف کیا ہے، التفات کس سے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَيُسَمَّى هَذَا النَّقْلُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمَعَانِي التفاتًا، اور
اس نقل کا نام کون سا؟ ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف لے جانا کلام کو، اس کا نام جو ہے علم معنی کے علماء علم معنی کے نزدیک التفات رکھا جاتا ہے۔ کیا رکھا جاتا ہے؟ سن آ رہا ہے کہ التفات رکھتے ہیں ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف لے جانا۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، وہ اللہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، غائب کے درجے میں تھا، فتثير سحابا، پھر وہ بادلوں کو بھیجتا ہے، فسقناه تو ہم اسے ہانکتے ہیں، اب ہانکتے ہیں، فسقناه ہم ہانکتے ہیں، کہاں چلا گیا؟ غائب سے چلا گیا تکلم کی طرف، حالانکہ ہونا چاہیے تھا فسقاه، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے جو ہے آپ کو کوثر عطا کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا گیا؟ فصل لربک وانحر، یعنی کیا کرو؟ رب کے لیے نماز پڑھو۔ اور ان شانئک هو الابتر، یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں فصلی لنا ہونا چاہیے تھا، فصلی لربک ہو گیا، صحیح ہے نہیں؟ انا اعطینا، ہم نے عطا کیا، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، فصلی لنا، فصلی لربک، فصلی لربک ہے، یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ فصلی لنا، کیوں؟ انا اعطینا میں جب تکلم آیا تھا تو اسلوب چینج ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ علماء معنی کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا نام التفات رکھا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تطاولا لیلکا بالاسمد، یعنی شاعر جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے، اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہے، اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تیری رات جو ہے مقام اسمد میں لمبی ہو گئی، تیری رات جو ہو گئی مقام اسمد میں لمبی ہو گئی۔ امراء القیس کہہ رہا ہے، خطاب نفس کو ہے، تو یہاں جو ہے التفات ہو گیا تکلم سے خطاب کی طرف۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ تطاولا لیلی، میری رات لمبی ہو گئی، کس میں؟ مقام اسمد میں۔ اس کے والد کو مار دیا تھا کیسر و کسریٰ، کیسر کے بادشاہ نے، کیسر کو قتل ہو گیا تھا کسی اس میں، تو پھر یہ امراء القیس بھی گیا اپنے والد کا قصاص لینے، لیکن بادشاہ کو شک ہو گیا کسی طرح سے، اس نے ایک کو گرمیوں کے دنوں میں جو ہے ایک جبہ پہنا دیا زہر آلود، اور زہر آلود جب جبہ پہنا تو اس کی وجہ سے اس کے بدن کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گرنے لگا۔ پڑھا ہوگا اظہار العرب میں، غالباً جن نے پڑھی اظہار العرب، اس میں دیا یہ چیز۔ تو تیری رات جو ہے مقام اسمد میں لمبی ہو گئی، یہاں پر دیکھیں نفس کو خطاب کر رہا ہے، تو لیلہ کا خطاب تکلم سے خطاب کی طرف التفات ہوا، ہو گیا، تو یہ بھی التفات ہوا، لیکن یہ جو ہوگا سکاکی کے نزدیک ہوگا، علماء معنی کے نزدیک نہیں ہوگا۔ علماء معنی کے نزدیک ضروری ہے کیا وہ بیان کر رہے ہیں، والمشہور ان الالتفات هو التعبیر عن معنی بطریق من الثلاثہ بعد التعبیر عنہ بآخر منها، یعنی التفات ان کے نزدیک وہ تعبیر کرنا ہے ایک معنی کو، کس نے؟ بطریق من الثلاثہ، تینوں طریقوں میں سے کسی ایک سے، تکلم، خطاب، غیبوبت میں سے کسی ایک طریقے سے کیا کرنا ہے؟ اس کی تعبیر کرنا ہے، لیکن کب؟ بعد التعبیر عنہ بآخر منہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہ اس کی تعبیر ایک دوسرے سے ہو چکی ہو، پہلے دوسرے سے بعد التعبیر عنہ بآخر، ان تینوں میں سے کسی ایک سے پہلے ہو چکی ہو، تو اس کو ہم کہیں گے التفات علماء معنی کے نزدیک۔ یہاں پر دیکھیں کہ ان کے نزدیک انہوں نے شرط لگائی ہے کہ وہ تعبیر پہلے کسی طرح ہو چکی ہو، سکاکی نے صرف تعبیر پر اکتفا کیا ہے مقتضی ظاہر کے خلاف، چاہے اس کی تعبیر پہلے ایک بار ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لہذا ہر وہ چیز جو علماء معنی کے نزدیک التفات ہوگی وہ سکاکی کے نزدیک بھی التفات ہوگی، نہیں سمجھ میں آیا؟ ہر وہ چیز جو علماء معنی کے نزدیک التفات ہوگی سکاکی کے نزدیک دی ہوگی، کیونکہ انہوں نے شرط نہیں لگائی ہے کہ پہلے تعبیر ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اور انہوں نے کیا ہے پہلے ایک بار تعبیر ہو گئی، لا تطاولا لیلو کی، یہ جو ہے سکاکی کے نزدیک تو التفات ہے، کیونکہ اس کی چاہے تعبیر کوئی ہوئی نہ ہوئی پہلے مرتبہ، لیکن علماء معنی کے نزدیک یہ تعبیر نہیں ہے، التفات نہیں ہے، کیونکہ پہلے تینوں طریقے میں سے ہوئی نہیں اس کی۔
تو کہہ رہے ہیں کہ تعبیر فکل انتفاعت، ہر وہ چیز جو ان کے نزدیک التفات ہوگی سکاکی کے نزدیک ولا اقصا، اس کا برعکس نہیں ہوگا. وہو اخص وہذا اخص منہ، اور یہ جو ہے یہ جو تعریف ہے یہ اخص ہے کس سے؟ اس تفسیر سے جو سکاکی کی نے کی ہے. یعنی ان کی جو تعریف ہے علماء معنی کی یہ خاص ہے اور سکاکی کی کیا ہے؟ لہذا جہاں خاص پایا جائے گا عام پایا جائے، لیکن جہاں عام پایا جائے سنا نہیں پایا جانا کوئی ضروری نہیں، یہ کہنا ہے. تو یہ خاص ہے اس سے. اب یہاں پر مثالیں پیش کر رہے ہیں التفات کی. مثال و التفات من التکلم الی الخطاب، یہ مثال ہے التفات کی تکلم سے خطاب کی طرف. اور یہ قول کس کا ہے؟ حکایت ایک حبیب نجار کی. حبیب نجار جو ایک مسلمان ہے، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ کسی قوم کو دعوت دینے گئے تھے اسلام کی، اور اسلام کی دعوت دینے گئے تھے. انہوں نے سامنے والوں کو پکارا کہ اسلام لے آئیں، لیکن کس انداز میں پکارا؟ وما لیا لا اعبد الذی، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. حکایت ہے کس کی؟ حبیب نجار کی. کہاں التفات؟ یہ تکلم سے خطاب کی طرف. وما لیا لا اعبد الذی، یہ سب چل رہا ہے تکلم. ہمارا تکلم ہے نہیں مجھے کیا ہو گیا، تکلم ہے مجھے کیا ہو گیا میں عبادت نہ کروں اس کی، یہاں تک تکلم چل رہا ہے. وإلیہ ترجعون، یہ کیا ہو گیا؟ خطاب ہو گیا ہے نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکایت ہے حبیب نجار، اور یہ مقتضی ظاہر کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو خود پہلے ایمان والے تھے، خود ایمان والے تو پھر اپنے آپ کو کیوں کہیں گے کہ میں عبادت نہ کروں؟ لیکن مقصد کیا تھا یہاں لانے کا؟ مقصد یہ تھا کہ مخاطبین مراد ہے اس سے. کون مراد ہے؟ جن کی طرف گئے یہ. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مخاطبین کے قائم مقام کر لیا، تاکہ جو ہے ترک عبادت کی نسبت اپنی طرف کر لی، تاکہ نصیحت زیادہ مؤثر ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے لیے وہی چاہتے تھے جو اپنے لیے چاہتے تھے. صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو خطاب کیا اس طرح سے کہ گویا کہ میں عبادت نہ کروں اس کی، حالانکہ یہ خود مسلمان تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے درجے میں اتار لیا تاکہ یہ لوگ سوچیں کہ ہماری طرح ہے، اور پھر ان کی کیا ہوگی؟ نصیحت. ورنہ یہ کہتے ہیں کہ تم کیوں عبادت کرتے اس کی، کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنے آپ کو درجے میں اتار لیا تاکہ یہ بھی نہیں ہو سکے اپنا اسلام ظاہر ہو گئے اس اعتبار سے. تو حبیب نجار کی حکایت ہے جو ان کا اپنے آپ کو خطاب کر رہے ہیں اپنی قوم کو ایمان لانے کا. جب اپنی قوم کو ایمان لانے کا خطاب کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ وما لکم لا تعبدون، یہ ہونا چاہیے تھا وما لکم لا تعبدون، تمہیں کیا ہو گیا تم عبادت نہیں کرتے اس کی، الذی فطرکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. یہ ہوتا کیونکہ یہ تو پہلے خود مسلمان تھے. تو یہ تکلم سے التفات ہوا کس کی طرف؟ خطاب کی طرف. وإلی الغیبوت، اور کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے یہاں مقتضی ظاہر وما لکم لا تعبدون، یعنی مقتضی ظاہر کیا تھا؟ وما لکم لا تعبدون الذی فطرکم. تو یہاں التفات ہے خطاب سے تکلم کی طرف، سکاکی کے نزدیک ہوگا. یہ سکاکی کے نزدیک گویا کہ یہ خطاب سے تکلم کی طرف التفات ہے. یعنی ان کے نزدیک عبارت پہلے یہ بنتی وما لکم لا تعبدون، یہ عبارت بنتی وما لکم لا تعبدون، یہ عبارت بنتی، پھر اس سے التفات کیا گیا وما لی لا اعبد الذی کی طرف. تو یہ سکاکی کے نزدیک تو ہوگی التفات، لیکن اتنا ٹکڑا علماء معنی کے نزدیک التفات نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے تعبیر نہیں ہوئی. ہاں ترجعون ہوگا، التفات ہوگا ان کے نزدیک. کیوں؟ اس سے پہلے کیا تعبیر آ گئی؟ وما لی لا اعبد الذی. سمجھ میں آیا؟ یعنی وما لی لا اعبد الذی والا یہ ٹکڑا جو ہے یہ کیا ہوگا؟ خطاب سے التفات ہے تکلم کی طرف، سکاکی کے نزدیک. گویا کہ پہلے عبارت تھی ان کے نزدیک وما لکم لا تعبدون، گویا کہ عبارت تھی وما لکم لا تعبدون، پھر اس سے التفات کیا گیا وما لی لا اعبد. تو یہ سکاکی کے نزدیک التفات ہوا، اور ان کے نزدیک ترجعون التفات ہوگا، کیونکہ اس کی پہلے یہ تعبیر گزری کون سی؟ وما لی لا اعبد. تھوڑا ذہن کو کھول کر رکھیں گے سمجھ میں آئے گا. اور غیبوبت کی طرف اسی طرح کیا ہے؟ غیبوبت کی طرف التفات ہوتا ہے. کس سے؟
تکلم سے غیبوبت کی طرف. جیسے کہا جائے التفات تکلم سے غیبوبت کی طرف، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. یہاں پر جو تھا مقتضی ظاہر تھا فصلی لنا، کیونکہ کیا گیا پہلے انا اعطینا تکلم کا صیغہ آیا تھا تو اب آنا چاہیے تھا یہاں پر بھی تکلم، یہ مقتضی ظاہر ہوتا، لیکن یہاں چینج کر کے کس کی طرف لیے گئے، اور علم غائب کے درجے میں ہوتا ہے. فصلی لربک وانحر یہ غائب کے درجے میں ہو گیا. تو کیوں اچھا یہ التفات ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہاں پہلے اس کی تعبیر کیسے گزر گئی، پہلے تکلم کے ذریعے ہوئی اور پھر غائب کے ذریعے. اسی طرح خطاب سے تکلم کی طرف التفات، خطاب سے تکلم کی طرف التفات. جیسے شاعر کا ایک شعر ہے اور شاعر نے یہاں پر کہا ہے تہا بکا قلب فی الحسان، تہا ذہبا لے گیا تجھ کو، قلب تروب قلب تجھے عیش و عشرت نشاط والا دل، عیش و نشاط والا دل تجھے لے گیا، فی الحسان کس میں لے گیا، حسین و جمیل عورتوں میں لے گیا. تہا بکا قلب فی الحسان تروب یہ صفت ہے کس کی، قلب کی. عیش و نشاط والا، چستی والا، پھرتیلا، عیش و عشرت کرنے والا دل تجھے لے گیا حسین عورتوں میں. کب؟ بعید الشباب اسرا حین مشیب، جوانی کے بعد جبکہ بڑھاپا قریب ہوا. اسرا حین مشیب، حانہ وقت یعنی جس وقت بڑھاپا قریب ہوا جوانی کے بعد، بعیدہ بعد میں تھوڑے بعد تصغیر ہے، یعنی جوانی کے تھوڑے بعد جس وقت کیا ہو گیا بڑھاپا، اے حانہ ایک قروبہ، جس وقت بڑھاپا کیا ہو گیا قریب ہوا. یکلفنی لیلا، اب کیا کرتا ہے وہ، میرا دل مجھے لیلا کی تکلیف دیتا ہے، میرا دل مجھے لیلا کی تکلیف دیتا ہے. وقد شتا ولی ہوا، حالانکہ اس کا وصال اب دور ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے اس کا وصال، اب بڑھاپا چھا گیا. میرا دل مجھے لیلا کی تکلیف دیتا ہے حالانکہ اس کا وصال کیا ہو چکا ہے، اب دور ہو چکا ہے. وعادت اوادن بیننا و خطو، اور ہمارے درمیان دونوں مترادف ہیں، آوادن و خطو، ہمارے درمیان موانع اور رکاوٹیں حائل ہو گئیں، ہمارے درمیان موانع اور رکاوٹیں حائل ہو چکی ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں شاعر نے کیا کہا یہاں پر، یہاں قد تہا بکا قلب، تجھے تیرا دل، تجھے لے چلا عیش و عشرت کرنے والا دل حسین عورتوں میں، کیا ہے، جوانی کے بعد، اسرا حینہ مشیب جس وقت بڑھاپا قریب ہوا. میرا دل مجھے لیلا کا مکلف بناتا ہے حالانکہ اس کا وصال دور ہو چکا ہے، اور ہمارے درمیان موانع اور رکاوٹیں حائل ہو چکی ہیں. یہاں کہاں سے التفات ہوا ہے، خطاب سے تکلم کی طرف. کہاں خطاب ہے دیکھیں آپ، تہا بکا، کیا ہے یہاں پر، تہا بکا. یہاں پر تہا بکا میں جو ہے التفات ہے سکاکی کے نزدیک، سکاکی کے نزدیک التفات ہے قلبن، اب یہ آ گیا قلبن آ گیا، تہا تجھے لے چکا. اب یہاں پر التفات ہوا پھر یطالبنی القلبہ، ظاہر کیا کہتا ہے نا، یکلفکا، یہ کہنا چاہیے تھا، یکلفکا تجھے مکلف بناتا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا، یکلفکا کہنا چاہیے تھا. ظاہر تھا یہ کہنا چاہیے تھا یکلفکا، کیونکہ اس کی تعبیر پہلے خطاب سے گزر چکی ہے. کہاں گزری ہے، تہا بکا، تجھے لے چکا تو تجھے مکلف بناتا ہے، تجھے لے چکا ہے، لے گیا تو پھر تجھے مکلف بنا رہا. اب کیا کہا، مجھے مکلف بناتا. یہ کتا آ گیا، تکلم کی طرف آ گیا. تو تعبیر اس کی، تو یہاں پر التفات ہوگا خطاب سے تکلم کی طرف. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں وَإِلَى الْغَيْبَةِ، اور کیا ہو، التفات ہو کہاں پر، غیبت کی طرف. کس سے، خطاب سے غیبت کی طرف. جیسے حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، یہاں تک کہ تم لوگ کشتیوں میں تھے، وَجَرَيْنَا بِهِمْ، اور کشتیاں ان کو لے کر کے چلی. یہاں تک کہ تم لوگ کس میں تھے، کشتیوں میں تھے.
اور کشتیاں ان کو لے کر چلی. وَجَرَيْنَا بِهِمْ جَرَيْنَا بِكُمْ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کنتم آیا نا پیچھے, کشتیوں میں تھے تو کشتیاں بکم, جب تم کشتیوں میں تھے کشتیاں تم کو لے کر چلی. یہاں التفات ہو گیا کس سے؟ خطاب سے کس کی طرف؟ غیبت کی طرف. لیکن ہر وہ چیز جو وہاں پر التفات ہو رہی ہے سکاکی کے نزدیک, علماء معنی کے نزدیک نہیں ہو رہی ہے. حتی اذا کنتم کہیے نہیں فی الفلک وجرینا بہم, اسی طرح وہاں پہ جو ہیں ساری صورتیں آپ دیکھ لیں, یہاں پر التفات ہے خطاب سے غیبت کی طرف, اور مقتضی ظاہر کیا تھا؟ جرینا بکم, کیونکہ تعبیر اس کی خطاب سے گزری. اب یہاں پر آگے ایک اور ہے, من الغیبت الی التکلم, غیبت سے التفات ہو کس کی طرف؟ تکلم کی طرف. جیسے واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ, وہ اللہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور پھر وہ ہوائیں اڑاتی ہیں بادلوں کو, فسقناہ تو ہم اسے ہانکتے ہیں. کسے ہانکتے ہیں؟ بادلوں کو. اب یہاں دیکھیں واللہ الذی, یہ یہاں تھا کیا؟ غیبت کے درجے میں تھا, غیبت کے درجے میں تھا. اور اس کے بعد آ گیا فسقناہ, کیا آ گیا؟ تکلم آ گیا. ہونا کیا چاہیے تھا مقتضی ظاہر کے اعتبار سے؟ فساقاہ, کیونکہ تعبیر اس کی کیسے گزری؟ غائب کے ساتھ گزری, تو غائب کی غائب کے ساتھ آنا مقتضی ظاہر ہے, لیکن آئی کیسے؟ تکلم کے ساتھ آئی. تو یہ مقتضی ظاہر کے خلاف ہوا اور التفات ہوا تکلم سے, یعنی غیبوت سے تکلم کی طرف. وَإِلَى الْخِطَاب, اسی طرح خطاب کی طرف التفات ہو جائے. کہاں سے؟ غیبت سے. مالک یوم الدین ایاک نعبد, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف بندہ کرتا ہوا آ رہا اللہ تعالیٰ کی, تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے. الرحمن الرحیم, جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین, جو یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں کیا آ گیا؟ غیبت سے تکلم کی طرف آ گئے, خطاب کی طرف آ گئے. صحیح ہے نہیں؟ مالکی یوم ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ وہ کیا تھا؟ غائب تھا. تو اب یہاں آنا کیا چاہیے؟ ایاہ نعبد, یہ آنا چاہیے تھا. مقتضی ظاہر کیا ہوتا؟ کیونکہ غائب آ رہا تھا. ایاہ, ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاهُ نَسْتَعِينُ, ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم, یہ سب کیا چل رہا ہے؟ خطاب چل رہا ہے. اب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہاں پر فائدے کیا ہیں؟ اصل ہے کہ الحمد جو ہے وہ دو حصوں میں ہے. ایک گویا کہ بندے کی طرف سے خطاب ہے, بندے کے لیے حصہ ہے, بندے کا اتنا حصہ ہے کہ یہاں پر جو ہے دعا کر رہا اللہ کے بارگاہ میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اب مقام اس قریب اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ مقام قرب میں پہنچ گیا. اب گویا کہ اپنے آپ کو حاضر جان کر کے پیش کر رہا ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب اس نے اتنا جو ہے قرب ملا اللہ کا, کیا وہ حاضر سمجھ کر کے کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور ابھی غائب میں تھا, جب مرتبہ سلوک پہ چلا, طریق اللہ ہو گیا اسے, اور وہ فنا اللہ ہو گیا, تو وہاں پہنچنے کے بعد اب گویا کہ کیا ہو گیا؟ ایاک نعبد میں پہنچ گیا. ایسے ہے. اس کے فائدہ کیا ہے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے التفات کا. کہہ رہے ہیں التفات کا فائدہ ہونا, کہہ رہے ہیں ووجہ ان الکلام اذا نقل من اسلوب الى اسلوب, اور اس کی وجہ, اس کے التفات کے حسن ہونے کی وجہ کہ کلام کو ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرح منتقل کرنا اس لیے ہوتا ہے کان احسن تطریۃً, کہ یہ کلام جو ہوتا ہے زیادہ حسین ہوتا ہے جدت کے اعتبار سے. جدت کے اعتبار سے بھائی ایک چل رہا تھا کلام غائب, اچانک پھر خطاب آ گیا, پھر چلا, پھر تکلم آ گیا. تو بات وہی تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ مقررین جو ہیں بیان کرتے ہیں, کرتے کرتے پھر اس کو ماضی کے واقعے کو حال میں لے آتے ہیں. امام حسین جا رہے ہیں ابھی کربلا کے میدان میں, ابھی آ گیا, لے کے چلتے ہیں تو سامنے والے کو اور انٹرسٹ ہوتا ہے, جو گئے اس میں اتنا نہیں ہوتا, ابھی لیا ہے حال میں. تو اسلوب بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ جدت پیدا ہوتی ہے. کانا حسنا تطریۃً, یہ زیادہ حسین ہوتا ہے جدت کے اعتبار سے. لے نشاط السامع, سامع کے اندر چستی کو پیدا کرنے کے لیے, صحیح ہے نہیں؟ او اکثر ایقاظاً للاصغاء, اور اکثر و بیشر اس کو بیدار کرنے والا ہوتا ہے للاصغاء الیہ,
اس کی طرف کان لگانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، صحیح ہے نہیں؟ ایک غائب سے خطاب چل رہا ہے اور پھر خطاب تکلم میں لے آئے تو اس کی طرف زیادہ توجہ ہوگی، اس کی کیا ہوگی؟ زیادہ توجہ ہوگی اس کی. تو یہ اسلوب چینج کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے سرور کو جو ہے پیدا کرنے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے کہ اسے اب اس کلام جو ہے اسے غور سے سننا چاہیے. اس لیے کہ لِأَنَّ كُلَّ جدید لذیذ، کہ ہر لذیذ جدید چیز کیا ہوتی ہے؟ اور یہ وجہ تمام التفات میں عام ہے. اس کو ٹائم ہو گیا، الحمدو کا بیان کر رہے تھے، فائدہ الحمدو لانے کا. وقت تختص مواقع بلطائف، اور کبھی کبھی اس کے مواقع کو انوکھی خوبیوں کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. کیسے؟ کما فی الفاتحہ، جیسے کہ سورہ فاتحہ کے اندر فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ذَكَرَ الْحَقِيقَ بِالْحَمْدِ، اس لیے کہ بندے نے جب اس کا ذکر کیا جو حقیقی حمد کے لائق ہے، الحمدللہ رب العالمین، جب اس کا ذکر کیا جو حقیقی حمد کے لائق ہے، ان قلب حاضرن، حضور قلب کے ساتھ، یجد من نفسی محرکن، تو اپنے نفس کے اندر ایک ایسا محرک پاتا ہے، وہ کیا پاتا ہے؟ للاقبال الیہ، جو اس کی طرف اس کو متوجہ کر دیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کر دیتا ہے؟ متوجہ کر دیتا. وَكُلَّمَا اُجْرِيَ عَلَيْهِ صِفَةً مِّن تِلْكَ الصِّفَاتِ، اور جب اللہ تعالیٰ کی صفت عظیمہ کو بیان کرتا ہے، وَكُلَّمَا اُجْرِيَ عَلَيْهِ، اور جب اس پر جاری کی جاتی ہیں، یعنی جب وہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ایک بڑی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی بڑی صفات میں سے ایک ایک عظیم صفات کو وہ پڑھتا جاتا ہے. پہلے اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب یہ سہی صفتیں پڑھتا جا رہا ہے کیا؟ تو وہ مقام قرب میں پہنچتا چلا جا رہا ہے. وَكُلَّمَا اُجْرِيَ عَلَيْهِ، اور جب جب وہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عظیمہ کو بیان کرتا ہے، صفۃ من تلک الصفات العظیمہ قوی ذلک المحرک، تو یہ محرک کیا ہوتا ہے؟ اور قوی ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا جذبہ ایمانی کیا ہوتا ہے؟ اور قوی ہوتا جاتا ہے. الی ان یول الامر الی خاتمتہ المفیدہ، یہاں تک کہ معاملہ جو ہے پہنچ جاتا ہے اس کے ایسے مفید خاتمے تک. کہاں خاتمہ اس کا ہوا؟ مالک یوم الدین، یہاں تک پہنچا، مالک یوم الدین تک اس کا خاتمہ پہنچا. کیا؟ رب کی صفات بیان کرتے کرتے. جب ایسا ہے پورے جزا کا مالک ہے تو پھر کیا ہے؟ ایسے ہی ایاک نعبد، ایسے کہ ہم عبادت کریں. یہاں تک کہ معاملہ پہنچ جاتا ہے ایسے اس کے مفید خاتمہ کی طرف کہ انہ مالک الامر لا کلہ، کہ وہی سارے معاملات کا مالک ہے یوم جزا میں. کیا ہے؟ وہی سارے معاملات کا مالک یوم جزا میں. فہین یوجب الاقبال علیہ، تو اس وقت جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ محرک اس امر کو ثابت کر دیتا ہے. یوجب، وہ محرک اس امر کو ثابت کر دیتا ہے الاقبال علیہ، کہ اسی کی طرف توجہ کی جائے. والخطاب بتخصیصی بغایت الخصوص، اور اس بات کو ثابت کر دیتا اب خطاب کیا جائے اسے خاص کر سے انتہائی عاجزی کے ساتھ. والاستعانت فی المہمات، اور تمام معاملات میں اس کے ذریعے کیا اس سے مدد طلب کر کے. اب کیا کرا؟ عاجزی کیا ہوگی؟ ایاک نعبد، یہاں پر آ گئی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور تمام معاملات میں استعانت طلب کرتے ہوئے آگے آ گیا کیا؟ ایاک نستعین آ گیا. تو حاصل کلام کیا نکلا؟ جب بندے نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی شروع کی، اس کی صفات ذکر کی بڑی بڑی، یہاں تک کہ اس کا محرک پیدا ہوتا رہا، بڑھتا رہا، اور اس کے بعد جب اس کے مفید خاتمے کی طرف پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یوم جزا میں وہی مالک ہے، کوئی اور نہیں مالک ہے. تو اب اس کا محرک نے اس بات کو ثابت کیا الاقبال علیہ، کہ اس کی طرف متوجہ ہوا جائے اور خطاب کیا جائے. اب اسی کو خاص کر کے گویا کہ پہلے غائب کے درجے میں تھا، قرب اب ہمیں مل گیا، ہم کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں جب پہنچ چکے ہیں گویا کہ اب رب ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو خطاب کر رہے ہیں ایاک نعبد کے ذریعے. تو اب جو ہے ایاک نعبد کے ذریعے کہ ہم خطاب کر رہے ہیں ایسا خطاب جو اس کو خاص کر کے بغایت الخضوع، انتہائی عاجزی کے ساتھ، والاستعانہ فی المہمات، اور تمام معاملات میں کیا کر کے اس سے مدد طلب کر کے. اسی لیے یہاں دیکھو چینج ہو گیا نہیں ہو گیا؟ غائب آیا تھا، پھر ایاک نعبد سے کیا آ گیا؟ خطاب کا درجہ آ گیا. تو فائدہ کیا ہوتا ہے التفات کا؟ ایک تو جدت پیدا کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سامع کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آگاہ کرنے ہوتا ہے. سامع کو جو ہے بہت زیادہ غور و فکر تلاش لانے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا. چلے رہنے
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی مقتضی ظاہر کے خلاف ہی چل رہا ہے سب. صحیح ہے نہیں؟ مقتضی ظاہر تو کیا ہے؟ آپ نے دیکھا مقتضی ظاہر؟ مقتضی ظاہر یہی تھا کہ جس طرح سے چل رہا تھا اسی طریقے سے لے کے چلیں. اور مقتضی ظاہر کے خلاف لیا آئے گا، اس کو ضمیر چینج کر دیے، یہ مقتضی ظاہر کے خلاف ہوگا.